کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں اس ایمان اور ایقان کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس ایقان، اس ایمان، اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھیں حضور کی بارگاہ میں کہ انہیں خبر ہے تم درود پڑھو کہیں سے ان پر، انہیں خبر ہے درود پڑھو کہیں سے ان پر کہ ہر ایک دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ وصول برکت کے لیے اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ملجانا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بلانے والے ہیں۔ بولو یار، مطلب سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہمیں تو لگتا ہے سب سمجھدار ہو، اب آگے آپ کی بات ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ بولو گے تو پہلی بات تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ سبحان اللہ وہ بولتا ہے جسے نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، نہیں ضرورت ہے بھائی تم اس گنہگار کو دے دو کیونکہ مجھے ضرورت ہے۔ اگر آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہے تو پھر بولو۔ دیکھو منہ بند کر کے مت بیٹھو، یہاں کس لیے آئے؟ اللہ کا ذکر کرنے آئے، اور سبحان اللہ جب کوئی بولتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو دیکھو، آپ کو جب بات سمجھ میں آئے، اچھی لگے تو بس بول دیا کرو، ٹھیک ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں، ہمیں تو آج نبی کے نام پر کہاں رونا آتا ہے، نبی کی محبت میں کہاں رونا آتا ہے، آج تو بیوی کی محبت میں رونا آتا ہے۔ کچھ نقصان ہو گیا تو رونا یاد آیا، بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تو رونا یاد آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے۔ لیکن یار وہ عاشق اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ساحل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ تو عاشقوں کا انداز ہوتا ہے کہ حضور کی محبت میں رویا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشیت الہی میں، محبت رسول میں پار ہو کر رونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں، سبحان اللہ، انہیں حضور مدینہ بلانے والے ہیں۔ بولو یار،
جو ان کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں انہیں حضور مدینہ بلانے والے ہیں. اور یہ محفل رسول ہے، ادب سے بیٹھ یہاں حضور تشریف لانے والے ہیں، یہاں حضور تشریف لانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت رسول میں مرنے اور جینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ناقص کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے ایمان والو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. محبت سے بولو. کتنے ہم خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ ہم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم میرا ذکر زمین پر بیٹھ کر کرو گے، اپنوں میں کرو گے. کوئی اس میں جواری ہوگا، کوئی اس میں شرابی بھی ہوگا، کوئی اس میں ماں باپ کا نافرمان بھی ہوگا، کوئی اس کے اندر گالی گلوچ کرنے والا بھی ہوگا، کوئی اس کے اندر بے نمازی بھی ہوگا. لیکن رب کا فرمان سنو، قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم میرا ذکر فرش زمین پر اپنوں میں کرو گے، میں تمہارا ذکر عرش اعظم کے اوپر یعنی ملائکہ کے بیچ میں کروں گا. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے ذکر کو کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سنو آگے بڑھتے ہیں. سرکار اعلی حضرت ہیں، عظیم المرتبت ہیں، مجدد دین و ملت ہیں، عارف باللہ ہیں، عاشق رسول اللہ ہیں، معجزت من معجزات رسول اللہ ہیں. یعنی جنہیں رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کہا گیا ہے. جس رضا کو، جس احمد رضا کو غوث اعظم کی کرامتوں میں سے کرامت کا نام کہا گیا ہے، وہی سرکار اعلی حضرت ہیں. رسول کی بارگاہ میں مدح سرائی پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. مسلمانوں بتاؤ اللہ نے زمین بنایا ہے، ہم سب کس پر بیٹھے ہیں؟ زمین پر بیٹھے ہیں. ہمارے سر کے اوپر کیا ہے؟ آسمان ہے. آسمان ہے، آسمان کا سامیانہ پروردگار نے لگایا ہے. آسمان کے اندر چاند و سورج کو رکھا ہے، بحر و بر کو بنایا ہے، سمندر کو بنایا ہے، سب کو بنایا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت ہیں کیا خوب فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یہ بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. اب یہاں ٹھہرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہن میں زبان تمہارے لیے. حضرات ہمارے روح کے اندر زبان ہے، اس زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت و قوت پیدا فرمایا ہے. اسی زبان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ دہن میں زبان تمہارے لیے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج انسان اس زبان سے کیا کچھ نہیں کرتا ہے. اس زبان اللہ نے انسان کو کس لیے دیا تھا، لیکن آج اس زبان سے انسان کیا کر رہا ہے؟ گالی گلوچ کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے. اسی زبان سے انسان نازیبا کلمات ادا کر رہا ہے. اسی زبان سے انسان گانے گاتا ہے. اسی زبان سے انسان ناکفریات کلمات کو انجام دیتا ہے. اسی زبان سے انسان کسی دوسرے مسلمان کے دل کو تار تار کرتا ہے. اسی زبان سے انسان دوسرے انسان کی دل آزاری کرتا ہے. اسی زبان سے انسان دوسرے انسان کا دل دکھاتا ہے. اسی زبان سے انسان ماں باپ کا فرمانی کرتا ہے. اسی زبان سے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے. لیکن مسلمانوں زبان اللہ نے ہمیں دیا ہے گالی گلوچ کے لیے نہیں دیا ہے. زبان اللہ نے ہمیں بےہودہ کلمات استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی فحاشی فلم کے گانے کے لیے نہیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم یہ زبان جب ہماری بولے تو کسی ایسے ویسے کی بولی نہ بولے. اگر بولے تو شریعت کی بولی بولے. یہ زبان جب بولے تو طریقت کی بولی بولے. یہ زبان جب بولے تو معرفت کی بولی بولے. یہ زبان جب بولے تو حقیقت کی بولی بولے. ارے آگے بڑھنے دو مسلمانوں. اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار
پروردگار عالم یہ زبان جب بولے اور منہ میرا جب کھلے اور زبان جب کچھ بولے تو وہی بولے جو مصطفیٰ کی بولی ہے، وہی بولے جو ابو بکر کی بولی ہے، وہی بولے جو فاروق اعظم کی بولی ہے، وہی بولے جو عثمان غنی کی بولی ہے، وہی بولے جو مولا علی کی بولی ہے، وہی بولے جو صحابہ کرام کی بولی ہے۔ ارے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، یہ زبان جب بولے تو خواجہ پاک کی بولی بولے، یہ زبان جب بولے تو مخدوم پاک کی بولی بولے، اور یہ زبان جب بولے تو مخدوم صابر کلیری کی بولی بولے، یہ زبان جب بولے تو سارے اولیاء کی بولی بولے۔ اور اسی بولی کو اگر ہندوستان کی سرزمین پر کرام کی بولی کو جمع کر کے عشق رسول کے سمندر میں غوطہ لگا کر اگر کسی نے بولا ہے تو دنیا اسے امام احمد رضا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ دہنویں زبان تمہارے لیے، ہمارے ہاتھ تمہارے لیے، اٹھو بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ ذکر کے لیے دیا ہے، حق بات بولنے کے لیے دیا ہے، سچ بات بولنے کے لیے دیا ہے، نہ کہ آپ جھوٹ بول کر ٹوپی پہناؤ۔ ٹوپی تو پہنتے کم ہے، پہناتے زیادہ ہے۔ پہنتے اسی وقت ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے گا، ہے نا، ورنہ کچھ لوگ تو اس وقت بھی نہیں پہنتے ہیں۔ یعنی جب جنازے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ٹوپی کیا پہنیں گے؟ سوچو کہ ایک مسلمان کا جنازہ رکھا ہے نگاہوں کے سامنے اور ہم نہا دھل کے پاک صاف ہو کر ٹوپی لگا کر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میاں کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ آپ کو اس جنازے کے چارپائی پہ لیٹنا نہیں ہے؟ کیا آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کفن نہیں پہنایا جائے گا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ مریں گے نہیں؟ سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کی نماز جنازہ میں 3 صف ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی جنازہ پڑھنے والوں کی برکت سے اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ارے میرے بھائی، میرے آقا فرماتے قسم خدا کی جب انسان مرتا ہے تو مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، مرنے والے کی مثال اس ڈوبنے والے کی مانند ہوتی ہے کہ اگر کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اسے کچھ نہیں یاد آتا ہے، نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ بچہ یاد آتا ہے، نہ دولت یاد آتی ہے، اسے کچھ نہیں یاد آتا، اسے تو صرف اتنا یاد آتا ہے کہ کاش کوئی مجھے آئے اور بچا لے، کاش کوئی آئے اور مجھے بچا لے۔ قسم خدا کی میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی مثال اس ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کاش کوئی آ کر بچا لے، تو جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے جیسے ہی مرتا ہے موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، روح پرواز کرتی ہے، آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں لیکن اس کا دل بیدار ہوتا ہے، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، باطنی آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہوتی ہیں، باطنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کون اسے غسل دے رہا ہے، کون اسے کفن پہنا رہا ہے، کون اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، کون اس کی نماز جنازہ میں شامل ہے، کون اسے کندھا دے رہا ہے، میت اسے سب کچھ مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے تو وہ اس انتظار میں رہتا ہے، قبر کی اندھیری تاریکی منظر کو دیکھ کر، اس کے ہولناک بھیانک منظر کو دیکھ کر، اس کی وحشت کو دیکھ کر، اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، میں کہاں تھا کہاں چلا آیا، ہائے رب دنیا میں دنیا
کی محبت میں ہو کر گرفتار ہو کر رب کے عذاب کو میں نے مول لے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ اس انتظار میں رہتا ہے، نبی فرماتے وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست، میری بیوی، میری ماں، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے عیش و اقربا میرے لیے نیکیاں بھیج دے، میرے لیے کچھ نہ کچھ نیکیاں ادھر فارورڈ کر دے، تاکہ اس کی برکتوں سے عذاب میں تخفیف ہو جائے، قبر کی گھبراہٹ دور ہو جائے، قبر کی تاریکی دور ہو جائے، قبر کی وحشت دور ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے سنو، دنیا میں رہنے والا اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا دوست ہو، اس کا باپ ہو، اس کا شوہر ہو، اس کی بیوی ہو یا اس کی ماں ہو، اس کا دوست ہو، اس کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی چاہنے والا اگر اس کے نام سے ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو نبی آگے فرماتے ہیں کامثال جبالی من دعائی اہل دنیا، دنیا والوں کی دعاؤں کی برکت سے پروردگار عالم اس کے قبر میں پہاڑوں اتنا نور نازل فرما دیتا ہے، پہاڑوں اتنا نور نازل فرماتا ہے، پھر وہ مردہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر میں بھی حیرت میں اور مسرت و خوش شادمانی کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اے میرے پروردگار عالم من عین الہذا، مجھے یہ نور کہاں سے ملا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ کیا میرے باپ نے بھیجا ہے، میرے بیٹے نے بھیجا ہے، میرے رشتہ دار نے بھیجا ہے، میرے دوستوں نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ جس نے بھیجا ہوتا ہے اس کے تعلق سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ارے تیرے لیے دنیا والوں نے دعائیں کی ہیں، اسی کی برکت ہے تیرے قبر میں پہاڑوں اتنا نور نازل کر دیا گیا، پہاڑوں اتنا نور نازل کیا ہے من دعائی اہل دنیا، دنیا والوں کی دعاؤں کی برکتوں سے۔ پھر وہ مردہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے پروردگار عالم جس نے میرے لیے نیکیاں بھیجی ہیں تو اسے بھی تمام گناہوں سے بری فرما دے اور اسے دونوں جہان میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ میرے بھائی اب بتاؤ، آپ سوچو اس کو کتنی خوشی ملتی ہوگی جب آپ نماز جنازہ پڑھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہو۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس سے بھی دور ہیں۔ ارے ایک جگہ تو دیکھا، اللہ اکبر، باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا سائٹ میں کھڑا ہے۔ میں نے کہا میاں اجازت ہے، میں اجازت لینی پڑتی ہے جنازے کی نماز پڑھانے کی، گھر والوں سے اجازت کیوں لینی پڑتی؟ معلوم ہے امام غلام نہیں ہے یا اس کا کام بھی نہیں جنازے کی نماز پڑھانا، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ سوچتے نہیں امام صاحب کا حق ہے، نہیں میاں، ارے یہ امام کا حق نہیں ہے، میرے پیغمبر نے تو جس کا انتقال ہوا ہے اس کے وارث کو حق ادا دیا ہے۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے بڑے بیٹے کا حق ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائے، اور اگر اسے پڑھانا نہیں آتا تو پھر وہ جس کو اجازت دے وہی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے، وہ چاہے یہاں کا امام ہو کہیں کا بھی امام ہو۔ بیر کے تو اجازت لینے کے لیے میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا سائیڈ میں کھڑا، میں کہا ادھر آؤ، آیا تو میں کہا کیا ہوا؟ جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ میں اجازت چھوڑ دیا لینا، پہلے میں اس سے پوچھا جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو کہا حضرت میں پاک نہیں ہوں۔ بولو استغفر اللہ۔ آپ تصور کرو میرے بھائی، جس کا بیٹا اس لائق نہ بن سکا، وہ باپ جس بیٹے کو اس لائق نہ بنا سکا کہ اس کے مر جانے کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، تو پھر نہ اس باپ کی کوئی اہمیت رہی نہ اس بیٹے کی کوئی حیثیت رہی، پھر وہ بھی جہنم میں چلا جاتا، یہ بھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا فوراً جاؤ غسل کر کے آؤ،
اور اس کے بعد میں جنازے کی نماز پڑھو. میں نے مؤخر کر دیا اور کہا جا کے غسل کر. غسل کرنے کے بعد آؤ. 10 منٹ لگتا ہے, 15 منٹ لگتا ہے, لگے گا. ارے میں دعا کروں نہ کروں, لیکن قسم خدا کی میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کر دیتا ہے تو قسم خدا کی نبی فرماتے ہیں اس کی دعا کی برکت سے پروردگار عالم اس کے والدین کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. اتنا بڑا مرتبہ. اور حال یہ کہ اپنی اولادوں کو سب کچھ سکھا رہے ہیں سوائے دین کے تعلیم, سب کچھ دے رہے ہیں سوائے قرآن کی تعلیم کی. اور رب نے کیا کہا, میرے مصطفیٰ نے کیا کہا, جب تمہارے بچے کچھ بڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے انہیں قرآن کی تعلیم دو. اب یہاں بچہ جب تک بڑا ہوتا ہے 4 سال کا تو اسے لے جاؤ بال واڑی میں ڈال دو, مدرسے میں بال واڑی میں ڈالو, پھر بھال واڑی میں ڈالو, پھر جانی جانی یس پاپا پڑھاؤ, پھر مچھلی آئی تیری پاری یہ سب پڑھاؤ. قسم خدا کی اگر اسی بچے کو مدرسے میں بھیجا ہوتا اور استاد بیٹھا ہوتا, تیرا بچہ سامنے ہوتا, ادھر استاد کہہ رہا ہوتا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادھر تیرا بیٹا پڑھ رہا ہوتا, ادھر رب کی مشیت آواز دے رہی ہوتی اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے میری رحمت کو گوارا نہیں ہے اس کے ماں باپ کو عذاب دوں. چاہو میں نے اس بچے کی کہنے کی برکت سے اس کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی. یہ واقعہ ہے, یہ اسے نہیں, یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کبھی وقت رہے گا میں سناؤں گا انشاءاللہ. بس اتنا کہوں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کہیں اور تھا, کہیں اور ہو گیا, بس یہ بھی ضروری تھا, ہے نا. بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی. لیکن یاد رکھو اب جب بھی کسی کا انتقال, مسلمان بھائی کا انتقال, ایمان والے بھائی کا انتقال اگر ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ, پڑھیں گے نا. ہاں, اور نماز یہ چھوڑیں گے, یہ نماز جو چھوڑیں گے نہیں. نماز مطلب کچھ لوگ کیا سوچتے, نماز نہیں پڑھو ہم تو مسجد چھوڑ کے وہاں پڑھتے, وہ درگاہ پہ پڑھتے, وہ وہاں پڑھتے, وہاں پڑھتے. مسجد کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. سنو ایک حدیث سن لو جو نماز چھوڑتے ہیں ان کے لیے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیا, مطلب چھوڑ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور سنو جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے, بولو سبحان اللہ. اللہ میں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. سنو آج ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن جس چیز کے لیے, جس مقصد کے لیے, محض جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اسی مقصد کو بھول گئے. اللہ اکبر. سنو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی مسلمان نے اچھی طرح وضو کیا, یعنی جس طرح میں وضو کرتا ہوں اس طرح اگر کوئی وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ, اور جب ادا کرے تو اس کے نماز میں دنیا کا خیال نہ ہو تو نماز سے فارغ ہوتا ہے, پروردگار اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ تو 5 وقتہ جو نماز ادا کرے گا اس کی قسمت کا کیا پوچھنا. دن میں 5 وقت کی نماز ہے, اور دنوں رات میں کتنے وقت ہے, 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کا اگر ٹائم نکالا جائے تو 5 وقت نماز ادا کرنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے. کتنا گھنٹہ میاں 23.5 گھنٹہ اپنے لیے لے لو,
आधा घंटा परवरदिगार के लिए दे दो। कसम खुदा की रब की मशीयत आवाज दे रही है, और मेरे बंदे तू कामयाबी बाहर तलाश कर रहा है, आजा कामयाबी तो मेरे घर में रखा हुआ है, कामयाबी नमाज में रखा है। अरे कसम खुदा की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा वजू बनाने के लिए बैठता है तो कुल्ली करने के लिए अपने मुंह को खोलता है, इधर कुल्ली करने के लिए अपने मुंह को खोलता है, उधर रब की मशीयत आवाज देती है, अरे मेरे बंदे तूने कुल्ली करने के लिए अपने मुंह को खोला है, देख तेरे लिए मैंने जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया है, जिधर से दिल आए दाखिल हो जा।